بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو وظیفہ جو کلمات شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کو آپ صرف 3 مرتبہ ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چوتھے آسمان سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو فوراً اثر کرتی ہے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جو چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مدد لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ پڑھتے ہی انشاءاللہ چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کو ضرور آئیں گے۔ کوئی بھی پریشانی، بیماری، مشکل، مصیبت یا پھر کوئی بھی مالی تنگ دستی ہو تو ان سارے مسائل کے لیے یہ ایک دعا ہی کافی ہے۔ یہ کلمات بہت ہی بابرکت اور طاقتور ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ عمل ایک روایت مبارکہ سے منقول بھی ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی مقرب صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے۔ اس لیے اس عمل میں شک کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ عمل ہے، اس لیے بابرکت عمل کو غور و فکر سے سنیں، کیونکہ ایسے عمل، ایسے وظائف آسانی سے حاصل نہیں ہوتے جو کہ فوراً اثر کرنے والے ہوں۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ضرور اس عمل کے پہلے دلائل سنا دیتا ہوں، لیکن میرے بہت سے پیارے بھائی اور بہنوں نے مجھے کافی مرتبہ کہا کہ آپ پہلے عمل بتا دیا کریں پھر اس کے بعد دلائل پیش کیا کریں۔ اس لیے میں ان کی باتوں کا احترام کرتا ہوں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے اس عمل کا پورا طریقہ سمجھائیں گے کہ آپ نے کیسے اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو اس عمل کے دلائل بھی بتائیں گے۔ لیکن اس عمل کو سمجھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورے دل کے ساتھ کیجئے گا تاکہ آپ کو اس عمل کا پورا فائدہ پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، عمل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس کے لیے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو زوال کے وقت مت کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت، کوئی حاجت ہو تو آپ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی وہ حاجت، وہ دعا اور ضرورت لازمی پوری ہو جائے گی۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نماز کوئی خاص نہیں، بلکہ جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح سے آپ نے بس نیت نفل نماز کی کرنی ہے۔ اس میں کوئی بھی نیا یا مخصوص طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی مخصوص صورتیں ہیں۔ جو صورتیں آپ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو آپ کو آتی ہیں، آپ وہی صورتیں ہی اس نماز میں پڑھیے گا۔ پھر اس 4 رکعت نفل نماز کے بعد آپ نے نہایت یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ تو وہ کلمات یہ ہیں، ترجمہ یہ ہے: اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، میں تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیری عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ جن کو
آپ نے 4 رکعت نفل نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ رو رو کر اور اگر ہو سکے تو گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہو، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے، اور آپ یہ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو وہ روایت و دلیل بھی بتاتے ہیں کہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ یہ عمل واقعی میں بہت ہی مستند عمل ہے اور یہ ایک سچا عمل ہے۔ اس کا حوالہ بہت سی کتب میں موجود ہے۔ کتاب شرح اہل سنت والجماعت میں مؤلف القائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب مجاب الدعوہ میں مؤلف ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر کتاب ایمن الحقائق میں مؤلف ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ ابن کثیر نے کتاب اسد الغابہ میں، اور ابن حجر مسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتاب الصحابہ میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے، وہ نہایت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر کے لیے نکلے اور انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں کے سے مسلح ڈاکو ملا، اور اس نے ان سے کہا کہ اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس اصحابی نے کہا کہ اگر تمہیں مال لینا ہے تو لے لو، لیکن ڈاکو نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں، یعنی مال کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل بھی کرنا چاہتا تھا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے ذرا سی مہلت دو تاکہ میں نماز ادا کر لوں۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ پھر اس صحابی نے وضو کے بعد کے نماز کی، اور یہ پاک دعا جو اس ویڈیو میں پہلے ہی بتائی گئی ہے انہوں نے 3 مرتبہ پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی تو اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا، اور اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر صحابی نے پوچھا کہ تم کون ہو کہ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی، پھر جب آپ نے دوبارہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی، اور پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ یہ دعا کی تو کسی نے کہا کہ یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے، یہ ایک ضرورت مند کی دعا ہے۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھے پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو، اس کی دعا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دعا کس قدر طاقتور اور بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کے ذریعے سے یہ خوشخبری سنائی مومنین کے لیے کہ جو بھی مومن اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا، یعنی 4 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا مانگے گا، تو اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت قبول ہوگی، اس کی ضرور دعا قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔
یعنی اگر کوئی انسان کسی ضرورت کے تحت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان کے فرشتے اس کی مدد کو پہنچیں گے۔ اس روایت کے 4 حوالے میں نے پہلے ہی پیش کر دیے، جبکہ 5واں حوالہ بھی جان لیجئے کہ یہ واقعہ کتاب حیات صحابہ کی جلد 3 صفحہ 174 بھی منقول ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی تصدیق کے لیے اس دعا کو دیے گئے حوالہ جات میں دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل بہت ہی فضیلت والا ہے، اور ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پابند ہو جائیں، کیونکہ ایک مسلمان کو اللہ کا قرب نماز کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف یہ عمل کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے تو وہ بہت ہی مطلب کی بات ہو جائے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو کر ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی اور بہنیں مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سب کی پریشانی کو دور فرمائیں، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے۔